السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے آکٹا ایف ایکس فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں۔ جس طرح باقی فوریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس طرح آکٹا فوریکس بھی، اس کے بارے میں آپ کو کافی معلومات ہوں گی کیونکہ آج کل اس کی ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں دوستو، بینگ اے مسلم ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس کو شریعت کی روح سے ہمارے لیے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آکٹا ایف ایکس ٹریڈنگ کس طرح کام کرتی ہے یہ سب کچھ آپ جان چکے ہوں گے اگر آپ تھوڑا سا بھی آپ نے اسٹڈی کیا ہے تو۔ ایک چیز آپ خریدتے ہیں، آپ کی وہ ملکیت میں نہیں آتی، اس کے قیمت کم ہونے پہ یا زیادہ ہونے پہ آپ ایک قسم کا جوا لگاتے ہیں جس کو عام زبان میں سٹہ کہا جاتا ہے، اور سٹہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے حرام ہے، یہ جائز بالکل نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا کہ آکٹا ایف ایکس ریئل ہے، سکیم ہے یا پونزی سکیم ہے، یہ تو بات ہی دوسری ہے کہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے اگر یہ پلیٹ فارم انٹرنیٹ سے غائب ہو جائے، تو اس کے علاوہ آپ کس طرح اس تک رسائی حاصل کریں گے اپنے موبائل کے علاوہ، انٹرنیٹ کے علاوہ۔ وہ باتیں بعد کی بات ہے کہ یہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، یہ بھی بات کی بات ہے۔ میرے مطابق یہ رجسٹر نہیں ہے، اس کے آفس کہاں پہ ہیں یہ بھی ریلیٹیو ہے، کیونکہ ہم نے پہلا پوائنٹ ہی یہ دیکھنا ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک چیز ہم نے خریدی ہی نہیں ہے، جسٹ اس کے ہم قیمت کے کم ہونے پہ یا زیادہ ہونے پہ بیٹ لگا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ تو میں تھوڑا سا فوریکس ٹریڈنگ کا آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی مکتبہ فکر کے علماء کے فتوے پڑھے ہیں تو وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے جب تک آپ کی ذاتی ملکیت میں وہ چیز آ نہ جائے۔ تو اتنے تو پیسے آپ کے پاس ہوتی نہیں ہیں کہ وہ چیز آپ کی ذاتی ملکیت میں آئے۔ فوریکس ٹریڈنگ پہ کوئی بھی آپ کو کہتا رہے کہ بھائی یہ آپ کی ذاتی ملکیت میں آ جاتی ہے، بالکل نہیں آتی، کیونکہ اس کی ویلیو آپ کی انویسٹمنٹ سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ آپ صرف اس کے نفع یا نقصان پہ بیٹ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک فتویٰ یہاں پہ ہے فوریکس ٹریڈنگ کا حکم، یہ دیکھ لیں بنوری ٹاؤن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ العلوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان، دارالافتاء۔ فوریکس ٹریڈنگ کا حکم، فوریکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ انہوں نے جواب میں لکھتے ہیں، فوریکس کے نام سے بین الاقوامی سطح پر جو کاروبار رائج ہے، اس کاروبار میں سونا، چاندی، کرنسی، کپاس، گندم، گیس، خام تیل، جانور اور دیگر بہت سی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق فوریکس ٹریڈنگ کے اس وقت جتنے طریقے رائج ہیں وہ شرعی اصولوں کی مکمل رعایت نہ ہونے اور شرعی سے کم پائے جانے کی وجہ سے ناجائز ہیں۔ وہ شرعی خرابیاں یہ ہیں: کرنسی کی بیع شرعاً بیع صرف ہے جس میں لین دین پر مجلس میں قبضہ ضروری ہے، جبکہ دونوں جانب سے کسی ایک جانب سے ادھار ناجائز ہے۔ لہذا اسپاٹ ٹریڈ ہو یا فیوچر ٹریڈ، ایسے تمام سودے ناجائز ہیں جن میں کرنسی کی خرید و فروخت ادھار ہوتی ہے یا نقد ہوتی ہے، مگر عقد کے دونوں فریق یا کوئی ایک فریق اپنے حق پر قبضہ نہیں کرتا۔ تو یہ آپ دوستو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مذکورہ خرابیوں کی بنیاد پر فوریکس ٹریڈنگ کے ذریعے پیسہ کمانا جائز نہیں فقط، واللہ اعلم ورسول۔ یہ انہوں نے سوال لکھا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا فوریکس ایسی تجارت جس میں زر کی تجارت کی جاتی ہے، یعنی ایک ملک کے زر کے بدلے دوسرے ملک کا خرید و فروخت، سو اینڈ سو آن؟ جواب پڑھتے ہیں۔ جواب میں لکھتے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ یعنی ایک ملک کی کرنسی کے بدلے کمی بیشی کے ساتھ دوسرے ملک کی کرنسی کی خرید و فروخت جائز ہے۔ عام طور پر آن لائن ٹریڈنگ میں خرید و فروخت صرف زبانی جمع خرچ یا ہوائی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اس کی بجائے اگر خرید و فروخت کا حقیقی وجود ہو، یعنی مبیع و ثمن کے تعین کے ساتھ بائع اور مشتری کی ملکیت بھی ثابت ہو، یعنی خرید کرنے والا اور بیچنے والے کی ملکیت ثابت ہو، تو یہ تجارت حقیقی وجود رکھتی ہے۔ ایسی تجارت خواہ عام طریقے سے کی جائے یا اکاؤنٹ کے ذریعے کی جائے، مذکورہ کاروبار بھی اگر ان شرائط کو پورا کرتا ہے تو جائز ہے۔ واللہ ورسول عالم بالصواب۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی۔ ان کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ جب تک ملکیت ثابت نہ ہو تو
تو یہ جائز نہیں ہے. ملکیت ثابت ہو تو پھر جائز ہے. اور فوریکس جتنی ٹریڈنگ ہے جیسے پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں یا آکٹا ایف ایکس کی یا دوسری ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، صرف نفع یا نقصان پہ آپ گیم چلا رہے ہیں. اور جو سٹہ ہے، جو ایک جوئے کی شکل ہے، تمام علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. باقی اس کو دیکھنا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، فراڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تو بات ہی دوسری ہے. جب جائز ہی نہیں ہے تو چھوڑو. عام سی کسی اچھے کاروبار میں آپ نے پیسے انویسٹ کریں، ان چکروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ 1 سال یہ چلتی رہے 1 سال کے بعد یہ نیٹ سے غائب ہو جائے، پھر آپ کس کو کلیم کریں گے؟ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں یہ رجسٹر ہی نہیں ہے. وہاں پہ ایک آکٹا ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی ہے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ یہی کمپنی ہو. اگر یہ بھی ہو تو جب یہ کاروبار ہمیں اپنا دین اور مذہب بھی اجازت نہیں ہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوستو میرا مشورہ یہی ہے. یہ B4U کتنی فیمس ہوئی تھی، ہر بندہ کہہ رہا تھا یار کاروبار میں پیسے لگا لو، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور آج کل اس کا کیا حال ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ڈبل شاہ لوگوں کو پریکٹیکلی پیسے ڈبل کر کے دیتا تھا، اور اس کے بعد وہ کیا ہوا تھا؟ سب سکیم، پونزی اسکیمیں. کوئی بھی آن لائن ٹریڈنگ یا جو بھی ٹریڈنگ جس میں آپ کو یہ خواب دکھائے جائیں کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، تو میرے بھائی سوچیں. ایسا اگر ہوتا تو یہ بڑے بڑے بینک، بڑی بڑی بلڈنگیں، ہوٹل، کارخانے، فیکٹریاں جن کا ہر وقت ہیوی رسک کا سامنا رہتا ہے، لاس ہو سکتا ہے، ملازموں کی تنخواہیں، تو وہ سارے یہی کام کر لیتے. ان کو کیا ضرورت تھی کہ فیکٹریاں چلائیں اور ملیں چلائیں؟ ہاں، یہ کیا شیئر کا کاروبار جائز ہے؟ یہ شیئر دوستو ذہن میں رکھیں، شیئر اور یہ جو فوریکس کا کاروبار ہے یہ اور چیز ہے، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. شیئر بالکل ایک الگ وے آف ٹریڈ ہے، اور یہ آکٹا فوریکس میں جو ہم انویسٹ کرتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں آن لائن، یہ بالکل اور چیز ہے. اگر کوئی آپ کہے کہ یہ شیئر کی طرح ہی ہے تو یہ شیئر ہرگز نہیں ہے. یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ کسی بھی چیز پہ آپ قبضہ کیے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے، دیکھیں سوائے دوستو، پلاٹ. مکان اور پلاٹ ایک ایسی چیز ہے جو قبضہ کیے بغیر بھی آگے بیچ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جو پراپرٹی آپ خریدیں وہ آپ کے رسک میں آ جائے، آپ کے زمان میں آ جائے. رسک اس کا آپ لے رہے ہو. فارکس ٹریڈنگ شرعاً ناجائز ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مختصراً ان وجوہات کو سمجھ لیجیے. فارکس ٹریڈنگ کے اندر سٹے کا معاملہ ہے، بے قبل القبض یعنی رسک میں آنے سے پہلے، ٹرانسفر ہونے سے پہلے، ملکیت منتقل ہونے سے پہلے بے قبل القبض جس کو کہا جاتا ہے، آگے بیچنے کا معاملہ ہے، یہ بھی ناجائز. سٹا بھی ناجائز، اجرت الکفالہ وہ بھی ناجائز، ضمانت کی فیس ہونے کی وجہ سے تو وہ بھی ناجائز، سود ہے جو اضافی رقم کی وصولیابی ہو رہی ہے وہ بھی ناجائز. تو ان کئی سارے ناجائز معاملات کا یہ مجموعہ ہے فارکس ٹریڈنگ. اس لیے اس کو شرعاً ناٹ الاؤڈ قرار دیا گیا، اسے شرعاً ناجائز قرار دیا گیا. دیکھا ہے دوستو، یہ تمام علماء کا ایک ہی موقف ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات. یہ کمپنیاں بس پیسے لوٹنے کے لیے مارکیٹ میں آتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو منافع بھی دیتی ہیں. نفع دے کر انسان لالچ میں پھنس جاتا ہے، اور کئی لوگوں کو میں نے کنگال ہوتے تھے. یہ فگر کتنا چاہیے، آئل دستیاب ہے یہ فگر کتنا چاہیے، جہاں فلاں کرنسی لگی ہوئی ہے کتنی چاہیے. اور کچھ لوگ ایک چھوٹی سی رقم جمع کروا کے ایک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور وہ صبح شام اپنی رینج کے مطابق اس فگر کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میری اتنی بک کر لو، اچھا میں نے اتنی آپ کو دے دی. تو یہ فگریں تو لی اور دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن فزیکلی اس کے پیچھے نہ تو مال ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ جناب اگر 20,000 آدمی ایک اکاؤنٹ پہ آ کے سونے کا لین دین کر رہے ہیں تو اتنی بڑی مقدار میں ان کے اسٹوریج میں سونا بھی موجود ہو. ایسا نہیں ہوتا. سونے کے نام پر فگر بیچے جا رہے ہوتے ہیں. ڈفرنس لے کر لوگ سمجھتے ہیں ہم نے نفع کما لیا، کہ بھئی ہم نے خریدی تھی $5 کی، بیچی $6 کی، $1 ہمیں مل گیا. وہ سمجھتے ہیں ہم نے خرید و فروخت کی ہے. حقیقت میں یہ خرید و فروخت نہیں ہے، یہ سٹ. ہاں دیکھیں دوستو، یہ مفتی علی اصغر صاحب نے بہت احسن طریقے سے سمجھا دی یہ چیز. میرے خیال میں اس سے زیادہ ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. یہ جوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز نہ تو خریدی ہے نہ بیچی ہے، صرف نمبروں کا تبادلہ ہوا ہے. بہت ساری ویب سائٹیں جو ہے وہ سونے کو بنیاد بنا کر یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. کچھ ویب سائٹ جو ہیں وہ آئل کو بنیاد بنا کر رہی ہوتی ہیں. کچھ ویب سائٹس
کسی کرنسی کو بنیاد بنا کر رہی ہوتی ہیں. بعض ملک بھی اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ الاؤ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں. لیکن اگر شریعت مطہرہ کی نظر میں دیکھیں کہ بھئی یہ کیا کام ہے, یہ تو کسی ٹریڈنگ تو ہے ہی نہیں ہے, کسی چیز کی عملی طور پر خرید و فروخت کرنا یہاں مقصود ہی نہیں ہے. نہ اس تو دوستو اجازت چاہتا ہوں ابھی. اگر ویڈیو پسند ہے, ڈسکشن پسند ہے تو سبسکرائب کر لینا, شیئر کر دینا دوستوں کے ساتھ, اور ہمیشہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں, توکل کریں اللہ پر, اپنی نیت کو صاف رکھیں اور منزل آپ کو آسان ہی ملے گی. یہ دن بیٹھے دن دگنی رات چگنی ترقی والے خواب اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی, اور صبح اٹھیں گے اور آپ کروڑ پتی ارب پتی ہوں گے, ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. اور ایسا ہم چاہتے کیوں ہیں؟ بس ہر چیز میں اپنی شریعت کو اور اپنے اسلام کو مد نظر رکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, جب دینا ہی اللہ نے ہے, واللہ خیر الرازقین, جب دینا ہی اللہ نے ہے تو پھر بات اور جھگڑے کس چیز کے, ٹکریں کس چیز کی, ادھر ٹکرے ماریں ادھر ٹکرے ماریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.